یوسف علیہ السلام والے لمحے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے ان میں سے ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کو دعوت گناہ دی جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو شخص اس بے خودی کے غم کے اندر کمزور لمحے سے لڑ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی میں آپ کے ساتھ اپنی ایک غزل میری جو کتاب ہے انفس و آفاق اس میں سے شیئر کرتا ہوں، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نظریاتی سفر میں جسم و جان آدمی کے غم، نظریاتی سفر میں جسم و جان آدمی کے غم لحد کا سوچنے سے روکتے ہیں زندگی کے غم۔ یہ جو ایک نظریاتی سفر انسان کو اختیار کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہر وہ شخص جو ایگزسٹینشل کویسچنز پوچھتا ہے، جو یہ پوچھتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کیسے ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، اس کے ایک نظریاتی سفر کا آغاز ہوتا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی کی معنویت کو جاننا چاہتا ہے۔ لیکن پھر انسان کو ایک جسم لگا ہوا ہے، اس جسم کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، معاش کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، قربتوں کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو جسم و جان آدمی کے غم ہے نا، یہ نظریاتی سفر میں ساتھ نبھانے ہوتے ہیں۔ نظریاتی سفر میں جسم و جان آدمی کے غم لحد کا سوچنے سے روکتے ہیں زندگی کے غم، کہ سفر تو نظریاتی کرنا ہے۔ آپ ایک اسپرچل بینگ ہیں جو ہیومن جرنی میں ہے، سفر تو آپ نے اس روح کا کرنا ہے، لیکن یہ جو جسم و جان آدمی کے غم ہے نا، یہ آپ کو روکتے ہیں، یہ آپ کو حقیقی منزل کی طرف جانے نہیں دیتے، لحد کا سوچنے سے روکتے ہیں زندگی کے غم۔ وہ قبر جو آپ کی پکی منزل ہے، جہاں پر آپ نے پکا جانا ہے، جو آپ کی پرماننٹ گھر ہے، اس کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنے دیتے زندگی کے غم۔ یہ جو آپ چھوٹی سی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے غم آپ کو آپ کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچنے دیتے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہاں ہمیں جسم تو لگا ہوا ہے، ہاں ہماری جسمانی ضرورتیں تو ہیں، لیکن ہماری ایک نظریاتی اساس بھی تو ہونی چاہیے۔ ہاں ہماری زندگی کے غم تو ہیں، لیکن ہم نے قبر میں بھی تو جانا ہے، ہمیں لحد کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے۔ تو نظریاتی سفر میں جسم و جان آدمی کے غم ہمیں روکتے ہیں، اور زندگی کے غم ہمیں لحد کی طرف جانے سے، لحد کے بارے میں سوچنے سے روکتے ہیں۔ اور ہے کہ کسی تشنا لبی کا واسطہ دیتے ہوئے کچھ پل، کسی تشنا لبی کا واسطہ دیتے ہوئے کچھ پل، کسی کمزور لمحے سے مخاطب بے خودی کے غم۔ اس کی دو انٹرپریٹیشنز کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو اس کی دنیاوی انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو زندگی میں کوئی طلب ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی ہوس ہو، ایون تو جب آپ تشنا لب محسوس کرتے ہیں تو کچھ پل ہیں جو کمزور لمحے آتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کمزور لمحے میں بے خودی آپ سے مخاطب ہوتی ہے اور وہ نفس آپ کو کھینچ کے لے جاتا ہے، وہ آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام والے لمحے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے ان میں سے ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کو دعوت گناہ دی جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو شخص اس بے خودی کے غم کے اندر کمزور لمحے سے لڑ جائے اور تشنا لبی کے واسطہ دیتا ہوا جو پل ہیں ان سے لڑ جائے، وہ دنیا میں بڑا مقام حاصل کر سکتا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ اگر آپ ہوس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، بلکہ اگر آپ نور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر تشنا لبی نور کی تشنا لبی ہے، تو پھر کسی تشنا لبی کا واسطہ دیتے ہوئے کچھ پل، پھر وہ جو نور کی تشنگی کا واسطہ دیتے ہوئے پل ہے نا، کسی کمزور لمحے سے مخاطب بے خودی کے غم، تو وہ جو کمزور لمحہ آپ کے اندر آتا ہے جس میں آپ اپنے بشریت کے اوپر کا بالکل مکمل طور پر آ جاتے ہیں اس مقام پر کہ ہاں میں ایک کمزور انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، اور ان پل میں، اس پل میں، اس کمزور لمحے میں بے خودی آپ سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوڑو اپنی ذات کو، آؤ اس نور کے سفر پر، اور اپنے آپ کو آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہی کمزور لمحہ آپ کو اوپر لے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی سچویشن ہیں۔ اگر ہوس آپ کو کھینچ رہی ہے تو اس کمزور لمحے میں کھڑے ہو جانا، اور اگر نور آپ کو کھینچ رہا ہے تو اس کمزور لمحے میں بہہ جانا۔ یہ دونوں اختیارات آپ کو زندگی دیتی ہے۔ اگر آپ پہلی سچویشن کے اندر قائم ہو جائیں اور دوسری سچویشن کے اندر ڈھہ جائیں تو آپ بہت اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں پہلی سچویشن میں ڈھہ جائیں اور دوسری پوزیشن کے اندر کھڑے رہ جائیں تو آپ بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں۔ یہ دو اپرچونٹیز آتی ہیں زندگی میں، ان دونوں رستوں سے آپ ترقی پا سکتے ہیں، ان دونوں رستوں سے آپ کو اللہ مل سکتا ہے۔ اور ہے کہ جہالت کے اندھیروں سے غموں کا سلسلہ پھوٹا، جہالت کے اندھیروں سے غموں کا سلسلہ پھوٹا، پھر اس کے بعد پاتے آئے اکثر آگہی کے غم۔
کہ سب سے پہلے تو ایک جہل کی حالت تھی، غموں کا سلسلہ اس جہل کی حالت سے پھوٹا، اسٹارٹ وہاں سے ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب جہالت سے نکل کر علم کی اسٹیج پر آ گئے تو پھر آگے ہی میں بھی بڑے غم تھے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو قرآن میں ایک چیز نظر آتی ہے جو اگر آپ سطحی طور پہ پڑھیں تو آپ کو نعوذ باللہ کنٹراڈکشن لگے گی، اور وہ یہ کہ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، لیکن دوسری طرف قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم بن دیکھے مانو، تم سر تسلیم خم کر دو۔ یہ ایکچولی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ تین سٹیجز ہیں۔ ایک جہالت کی سٹیج ہے، ایک علم کی سٹیج ہے، اور ایک پھر سپردگی کی سٹیج ہے۔ جو جہالت کی سٹیج پہ ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ عقل استعمال کرو، تاکہ جہل سے نکل کے صاحب عقل لوگوں میں شامل ہو سکو۔ تمہیں ارد گرد نشانیاں ملیں گی، اگر عقل استعمال کرو گے تو تم اللہ کو پالو گے۔ اور پھر جو عاقل ہو جاتا ہے، جو اپنی عقل استعمال کر کے ایک نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اب عقل حاصل کر لی ہے نا، اب تم نے پرکھ لیا ہے نا، اب کیا تم ساری زندگی ونڈو شاپنگ ہی کرتے رہو گے؟ کیا تم نے 50 یا 100 باتیں دیکھنے کے بعد جان نہیں لیا کہ رب کیا ہے اور اس کی منشا کیا ہے؟ اب تم ساری زندگی اس کی ہر منشا، اس کے ہر حکم کے اوپر سوال کرتے رہو گے کہ سر تسلیم خم کر دو گے اور جھک جاؤ گے کہ اللہ میں تیری بات مانتا ہوں اور تیرے پیچھے چلوں گا؟ تو یہ تین سٹیجز ہیں۔ میں نے پہلے سٹیج کے اوپر کچھ غم پائے اور پھر دوسری سٹیج کے اوپر حقیقی غم پائے۔ جہالت کے اندھیروں سے غموں کا سلسلہ پھوٹا، کہ جب جہالت کے اندھیروں میں تھا تو اس میں تو غموں کا سلسلہ پھوٹا۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایک مکی دور گزارتے ہیں، ایک جہالت کے دور سے گزرتے ہیں، اس کے اندر بڑے غم پاتے ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، وہاں سے غموں کا سلسلہ پھوٹتا ہے۔ تو میں نے بھی وہ جہالت کے اندھیروں میں غموں کا سلسلہ پایا، ان غموں سے سیکھا، میرے میں عقل آئی، پھر اس کے بعد پاتے آئے اکثر آگہی کے غم۔ پھر جب عقل آ گئی تو پھر تو آگہی نے جو غم دیے، جاننے نے جو غم دیے، معلوم ہونے سے جو غم حاصل ہوئے زندگی بھر، پھر باقی ساری زندگی ان کے چکر میں گزر گئی کہ کس طریقے سے جاننے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، علم سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم علمی ایک ایسی نعمت ہے اور علم بڑھ جائے تو کتنے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہے کہ اندھیری رات کے ہر درد سے واقف ہوا میں تب، اندھیری رات کے ہر درد سے واقف ہوا میں تب، سنے جب رات کے پہلو سے لپٹی روشنی کے غم۔ جب آپ اندھیری رات سے ڈرتے ہیں نا، شروع میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو آپ اندھیری رات کے درد سے بس سطحی سی واقفیت رکھتے ہیں۔ شاید آپ اندھیرے سے ڈر جاتے ہوں، شاید آپ اندھیرے میں ہونے والے جنات سے ڈر جاتے ہوں، شاید آپ اندھیرے میں ہونے والی اکیلے پن سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اندھیری رات کے ہر درد سے آپ تب واقف ہوتے ہیں جب آپ اس رات کے پہلو سے لپٹی روشنی کے غموں کو سمجھتے ہیں، جب اس اندھیری رات میں آپ کے قلب کے اندر نور ابھرتا ہے، جب آپ کے اپنے اندر ایک دیا جلتا ہے اور اس دیے کی روشنی میں آپ حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کی تاریکی، اور رات کی تاریکی میں تھوڑا سا شر، رات کی تاریکی میں تھوڑا سا اندھیرا، رات کی تاریکی میں تھوڑی سی تنہائی، یہ نہیں ہے حقیقی درد رات کی تنہائی کے۔ اندھیری رات کے ہر درد سے واقف ہوا میں تب، اندھیری رات کے جو باقی درد ہیں، جو حقیقی درد ہیں، ان سے تو میں تب واقف ہوا جب مجھے رات کے پہلو سے لپٹی ہوئی اس روشنی کے غم پتہ چلے، آگہی کے غم پتہ چلے، پتہ چلا کہ اپنے آپ کو جاننا اور قلب کو روشن کرنا، اس کے نتیجے میں پھر غموں کی کس وادی سے گزرنا پڑتا ہے، حقیقت کی تلاش کتنی مشکل بات ہے۔ جب اس کو جانا تو پتہ چلا کہ رات کے اندر کیسی کیسی تحریک پیدا ہوتی ہے اور رات سے کیا کیا کشید کیا جا سکتا ہے، رات کے اپنے کیا کیا غم ہوتے ہیں، اندھیرے کے اپنے کیا کیا غم ہوتے ہیں، تکلیف کے اپنے کیا کیا غم ہوتے ہیں۔ اور تجھے غم ہے عدالت کا، سیاست کا، حکومت کیا؟ تجھے غم ہے عدالت کا، سیاست کا، حکومت کا، تجھے کیا علم کیسے کاٹتے ہیں بے بسی کے غم؟ یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور یہ میں صرف سیاستدانوں کی، جرنیلوں کی، بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنے لیول پر بھی ہر وہ شخص جو اپنے گھر میں ایک عدالت لگا سکتا ہے، جو اپنے حلقہ احباب کے اندر ایک سیاست کھیل سکتا ہے، جو ایک چھوٹے سے 4 لوگوں کے اوپر حکومت کر سکتا ہے، اس ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ تجھے غم ہے عدالت کا، سیاست کا، حکومت کا، تیرے غم ہو رہے ہیں، تجھے کیا علم کیسے کاٹتے ہیں بے بسی کے غم؟ وہ جو بے بسی ہے، انسان کا یہ جاننا کہ میں کتنا بے بس ہوں، میں ایگزسٹینشلی کس کرائسس میں ہوں، اس غم کو تم کیا سمجھو گے جب تک تم طاقت کے نشے میں رہو گے، جب تک تم حکومت کے نشے میں رہو گے، جب تک تم عدالت کے نشے میں رہو گے، جب تک تم اس دنیا کے یہ سوشل اور لیگل سسٹمز، ان کے اندر رہتے ہوئے طاقت کا کھیل کو کھیلتے رہو گے، تم جان نہیں سکو گے کہ بے بس آدمی کا، جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا،
اس وہ کن غموں سے گزرتا ہے اور وہ ایگزسٹینشیل کویسچنس کا فیس کرنے والا کن غموں سے گزرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کسی کمزور لمحے کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اور ہے کہ عداوت ہو گئی جس سے نبھائی خوش دلی سے وہ، عداوت ہو گئی جس سے نبھائی خوش دلی سے وہ، نہیں برداشت کر پایا تمہاری دوستی کے غم۔ میرے جیسا آدمی خاص طور پر جو بڑا عقلی آدمی ہو، اس کے ساتھ زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ عداوت بھی ہے تو اس کو بڑے اصولی طور پر نبھایا جا سکتا ہے، بڑی خوش دلی کے ساتھ نبھایا جا سکتا ہے ہر قسم کی عداوت کو۔ لیکن جب آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو نظریاتی آدمی دوستیاں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دوستی مانگتی ہے ذات کا رشتہ۔ دوست کا جھگڑا ہوا ہے تو میں بھی اس جھگڑے میں دوست کا ساتھ دوں گا۔ نظریاتی آدمی نے ہمیشہ صحیح اور غلط کے اوپر چلنا ہوتا ہے، وہ عداوتیں تو نبھا سکتا ہے کیونکہ عداوت میں وہ صحیح غلط کے اوپر رہ سکتا ہے، دوستیاں نبھانا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے دوست نہیں بنتے۔ سوشل آئسولیشن پہلی قیمت ہے جو اس کو دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ جو دوستی سے ملنے والے غم میں نا، وہ اس کو صحیح غلط کے درمیان دوست کو چوز کرنے کو کہتے ہیں، رشتوں کو چوز کرنے کو کہتے ہیں، تعلق کو چوز کرنے کو کہتے ہیں، اور ایسا کوئی شخص نظریاتی شخص نہیں کر سکتا۔ تو نظریاتی آدمی عداوت نبھا لے تو نبھا لے، اس سے دوستی نہیں نبھتی، اس کی دوستی صرف سچ کے ساتھ خوش سچائی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جو اس کے ساتھ الائنڈ ہے اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، جو اس سے الائنڈ نہیں رہا اس کے ساتھ اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مقطع ہے کہ عماد احمد ملال ذات کے صحرا سے ہو آئے، عماد احمد ملال ذات کے صحرا سے ہو آئے، سنا ہے چن لیے ہیں آگہی اور بہتری کے غم۔ یہ جب آپ کی ذات کے ملال ہوتے ہیں نا، جو آپ کو اپنی زندگی کے ماضی کی غلطیاں، ماضی کے افسوس، ماضی کی رنجشیں، یہ جو ملال ذات کے صحرا میں آپ اترتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر ملال سے گزرتے ہیں، ہر تکلیف سے گزرتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اس سے آپ کے اندر آگہی پیدا ہوتی ہے، اس سے آپ کی ذات کے اندر بہتری آتی ہے۔ تو یہ میں اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ عماد احمد ملال ذات کے صحرا سے ہو آئے، اپنی زندگی کے سارے غموں کو دیکھا ہے، اپنی زندگی کے سارے غموں کو سمجھ آئے، سنا ہے چن لیے ہیں آگہی اور بہتری کے غم۔ اب ان میں سے ان غموں کو چن کر آگے ہو جو آگہی اور بہتری کے غم ہیں، کیونکہ غم تو اس ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ ہیں، دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو غموں کے ساتھ تو گزارنی ہے، لیکن کم از کم آپ غموں کو چوز تو کر سکتے ہیں نا، کہ کیا میں وہ غم چوز کروں گا جو دنیا کے غم ہیں، پیسے کے غم ہیں، رشتے کے غم ہیں، محبت کے غم ہیں، طاقت کے غم ہیں، یا میں ان غموں کو چنوں گا جو میری ذات کی بہتری کے لیے میٹر کرتے ہیں، جو میری ذات کے لیے ضروری ہیں، جو میری اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں، جو میری لہد کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو عماد احمد ملال ذات کے صحرا سے ہو آئے، اپنی ذات کے اس صحرا سے ہو آئے جہاں ہر طرح کا ملال تھا، اور ان میں سے تم نے آگہی اور بہتری والے غم چن لیے، باقی غموں کو پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اگر ایسا ہے تو آؤ، آگے اور بڑی منزلیں ہیں، آگے اور بڑے راستے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔